نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستان محترم، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کی۔ اللہ رب العزت نے اس دعا کو من و ان قبول فرمایا، اور جو کچھ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے مانگا تھا، اللہ رب العزت نے وہ ساری چیزیں ابراہیم علیہ السلام کو من و ان اسی طرح عطا فرما دی۔ ابراہیم علیہ السلام نے پہلی چیز جو اس دعا کے اندر مانگی تھی وہ یہ تھی کہ ربنا وابعث فیہم رسولا، کہ ہمارے رب ہماری ذریت کے اندر اور ہماری آنے والی نسلوں کے اندر سے تو اپنے ایک خاص رسول کو بھیج۔ تو اللہ رب العزت نے اس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابراہیم علیہ السلام کی نسل پاک میں سے پیدا فرما دیا، اور ابراہیم علیہ السلام نے رسول پاک کے لیے دعا کی، اور پھر 4 خصوصیات بھی ساتھ مانگی کہ مولا کریم رسول عطا فرما، اس رسول میں وہ رسول یہ 4 کام کرنے والا ہو، اس رسول کی ذات کے اندر اس رسول کو ان 4 چیزوں پر کمانڈ اور مرتبہ عطا فرما۔ وہ 4 خصوصیات بھی اسی دعا کے اندر اس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مانگی، اور وہ پہلی خصوصیت کیا تھی؟ فرمایا رسولم منہم یتلو علیہم آیاتک، جو تیری آیتیں ان کے اوپر تلاوت کرے، یعنی جو آنے والی نسلیں ہیں ہماری، ان پر تیری آیتیں تلاوت کرے۔ رسول کو مانگا، اور رسول کی پہلی شان یہ مانگی کہ مولا وہ تیری آیتیں میری ذریت پر اور آنے والی نسلوں پر تلاوت کرے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور ان کو تیری کتاب کا علم عطا کرے، وَالْحِكْمَةَ، اور آنے والی نسلوں کو حکمت سکھائے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو اتنا ملکہ اور ان کی صحبت کو اتنا اثر عطا فرما کہ جو کوئی ان کی صحبت میں آ کر بیٹھے وہ میرا رسول، وہ تیرا رسول ان کا تزکیہ نفس فرما دے، ان کے باطن کو پاک کر دے۔ تو اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کی اس ساری دعا کو من و ان قبول فرما لیا۔ قبولیت کی پہچان اور نشانی اور علامت کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس دعا کو قرآن مجید کے اندر بیان کیا۔ اگر اللہ پاک اس دعا کو قبول نہ فرماتا، من و ان قبول نہ فرماتا، تو کبھی بھی قرآن مجید کے اندر اس دعا کو نقل نہ فرماتا۔ ایک تو اس دعا کی قبولیت کی دلیل یہ ہے، اور دوسری دلیل جو اس سے بھی واضح ہے وہ یہ کہ اللہ پاک نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں بھیجا، جو دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی اللہ پاک نے وہ قبول فرما لی۔ تو جب حضور کو بھیجا تو جو صفات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یا اس آنے والے رسول کی ابراہیم علیہ السلام نے مانگی تھی، اللہ پاک نے وہ صفات بھی حضور تاجدار کائنات کو عطا فرما دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی آیتیں اللہ کی مخلوق کے لیے تلاوت کرنے والے ہیں،
نہ صرف ابراہیم علیہ السلام کی ذریت اور آپ کی آل کے لیے اور آپ کے آنے والی نسلوں کے لیے، بلکہ ساری انسانیت کے لیے اللہ رب العزت نے حضور کو اپنی آیات تلاوت کرنے والا بنا دیا، اور دوسرا علم قرآن، علم کتاب دینے والا بنا دیا، اور تیسری چیز حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو آنے والی نسلوں کو حکمت سکھانے والا بنا دیا، اور چوتھی چیز اللہ رب العزت نے آنے والی نسلوں کو حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آنے والی نسلوں کا تزکیہ فرما دیا۔ اب اس کا جو سب سے بڑا مخاطب ہیں وہ اہل بیت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جن پر اللہ کی آیات تلاوت کی وہ اہل بیت اور صحابہ تھے، جن کو سب سے پہلے کتاب کا علم عطا کیا وہ اہل بیت پاک اور حضور کے صحابہ تھے، جن کو سب سے پہلے تاجدار کائنات نے حکمت سکھائی وہ اہل بیت طہار اور حضور کے صحابہ تھے، اور جن کا سب سے پہلے تاجدار کائنات نے نفوس کا تزکیہ فرما دیا، جن کو اندر سے دل سے پاک کر دیا وہ اہل بیت پاک اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے۔ یعنی حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو اللہ رب العزت نے حضور کے ذریعے سے قرآن پاک کی آیات کا علم بھی دیا، قرآن پاک کا علم بھی دیا، اور قرآن پاک اور اللہ کی آیات کے اندر جو حکمت تھی وہ بھی تاجدار کائنات نے صحابہ اور اہل بیت کو سکھائی اور ان کے نفوس کا تزکیہ بھی کر دیا۔ اور اللہ پاک نے فرمایا اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے، یعنی اللہ ہی غالب حکمت والا ہے، اللہ ہی اس کی حکمت کو جانتا ہے کہ اس نے کتنا علم تاجدار کائنات کے ذریعے سے اہل بیت اور صحابہ کرام کو، اور کتنی حکمت اہل بیت اور صحابہ کو، اور کتنا عظیم تزکیہ اہل بیت اور صحابہ کا فرما دیا۔ اس ساری چیزوں کی اصل حکمت کو رب کائنات ہی جانتا ہے۔ بڑی قابل توجہ بات ہے کہ اللہ رب العزت نے اس دعا کو قبول فرما کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ساری صفات عطا فرما دی، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چاروں صفات جو سب سے پہلے بلا واسطہ عطا فرمائی وہ اہل بیت پاک اور صحابہ کرام تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کا علم جاننے والے ساری کائنات میں سب سے زیادہ قرآن کو سمجھنے والے اور اللہ کی آیات کو سمجھنے والے اہل بیت مصطفیٰ اور صحابہ کرام تھے، اور سب سے زیادہ حکیم اور سب سے زیادہ صاف ستھرے من والے لوگ، صاف ستھرے سوچ اور عقیدے والے لوگ، صاف ستھرے دل والے، صاف ستھرے ظاہر اور باطن والے لوگ صحابہ اور اہل بیت اطہار تھے، اور ان کے اندر کتنی یہ عظمت پائی جاتی تھی، یہ کتنی کثرت کے ساتھ یہ چاروں چیزیں پائی جاتی تھیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے یہ میں جانتا ہوں، مجھے پتہ ہے اس کی حکمت کیا ہے۔ خاص بات جو اہل بیت پاک اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے بارے میں اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول کر کے عطا فرمائی حضور کے ذریعے سے، وہ قرآن مجید کی سمجھ بوجھ اور قرآن مجید کے اندر بیان ہونے والی حکمت ہے، اور اس حکمت کے ذریعے اور علم قرآن کے ذریعے اور فیضان مصطفیٰ کے ذریعے، صحبت مصطفیٰ کے ذریعے جس طرح کا تزکیہ نفوس صحابہ اکرام اور اہل بیت اطہار کا ہوا، کائنات میں نہ کسی کا ہوا نہ ہوگا۔
تو دیکھیں جو اتنے صاف طیب طاہر نفوس رکھنے والی ہستیاں تھیں اور جو دین کی حکمت کو ساری کائنات سے زیادہ جاننے والی ہستیاں تھیں، وہ آپس میں اور قرآن مجید کا علم اور قرآن مجید کے رموز اور قرآن مجید کی تفاسیر اور قرآن مجید کے اوراد واردات کو جس طرح صحابہ اور اہل بیت سمجھنے والے تھے، قیامت تک، اس وقت سے لے کر قیامت تک نہ کوئی اور آیا ہے نہ کوئی آئے گا۔ تو جتنا وہ دین کو سمجھتے تھے، حضور کی منشا کو سمجھتے تھے، اللہ کی منشا کو سمجھتے تھے، اتنا کائنات کے اندر کوئی اور سمجھنے والا نہیں تھا۔ تو جب وہ حکمت جانتے تھے، دین کی حکمت کیا ہے، وہ جانتے تھے، ان کی نیت ہمیشہ اللہ کی رضا اور خالص مصطفیٰ کی رضا رہتی تھی، تو پھر وہ آپس میں کیسے کسی کے ساتھ غلط عقیدہ رکھ سکتے تھے، کسی کے ساتھ غلط کام کر سکتے تھے، اور اپنی دنیاوی مفادات کو وہ کیسے پہلے رکھ سکتے تھے اور کیسے دینی مفادات کو بعد میں رکھ سکتے تھے۔ یہ کبھی نہ ہوا، نہ کبھی ہو سکتا تھا کہ صحابہ اور اہل بیت اطہار میں سے کوئی ایک ذات بھی اپنے ذاتی مفاد کو پہلے رکھتی اور اللہ کے رسول کے احکامات کو بعد میں، اور دین کے مفادات کو اور امت مسلمہ کے مفادات کو بعد میں رکھتی۔ یہ کبھی ایسے نہیں ہو سکتا تھا اور نہ ہوا۔ اگر ایسا ہوتا، اگر کوئی ایسا ثابت کرتا ہے تو وہ قرآن مجید کی آیت کریمہ کے ساتھ متصادم نظریہ دیتا ہے، وہ قرآن کا دیا ہوا اور حدیث کا دیا ہوا نظریہ نہیں دیتا۔ صحابہ کرام اہل بیت اطہار آپس میں اس طرح تھے، ان کی کوئی مخالفت کوئی نہیں تھی۔ یہ جو کچھ کہا جا رہا ہے یہ بنایا گیا ہے، یہ امت مسلمہ کو تباہ و برباد کرنے کے لیے، تفرقہ بازی پیدا کرنے کے لیے، امت مسلمہ کو گروہ در گروہ تقسیم کرنے کے لیے سازشاً سارا کچھ کیا گیا ہے۔ ایسا کچھ نہیں تھا کہ ان کے درمیان کوئی مخالفت یا کوئی لڑائی یا کوئی جھگڑا تھا، ایسی کوئی بات نہیں، کیونکہ اس پر بین دلیل ایک جگہ پہ نہیں، سینکڑوں جگہ پہ قرآن مجید بیان کر رہا ہے۔ میں صرف چند مقامات آپ کو انشاءاللہ عرض کر دوں گا۔ صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار زندہ باد، ہمیشہ زندہ باد، اور زندہ باد ہیں، زندہ باد تھے، زندہ باد رہیں گے۔ اور صحابہ اور اہل بیت اطہار زندہ باد، اور پاکستان زندہ باد۔ میں آخر پہ یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ اپنا خیال رکھیے اور ساتھ ہمارے اس چینل کا بھی خیال رکھیں۔ ہم اس چینل کے ذریعے سے آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول دینا چاہتے ہیں، جو امت کو لڑانے والا نہیں، توڑنے والا نہیں، جوڑنے والا ہے۔ اس لیے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، اور آگے اس پیغام کو ساری امت مسلمہ تک اور نوجوانوں تک پہنچانے میں ہماری مدد بھی کریں۔ اور انشاءاللہ آج یہ جو موضوع ہم نے شروع کیا ہے، قرآن مجید کی کچھ اور آیات کے چند حوالے اس مضمون کو ثابت کرنے کے لیے، اس کے بعد احادیث پاک، اور اس کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام کا ذکر، اور یزید اور امام حسین کے درمیان تصادم جو ہوا، جو واقعہ کربلا ہوا، اس کی اصل وجہ کیا تھی، انشاءاللہ اس کو بھی بیان کریں گے، اور درمیان میں جو متوسط اور صحیح راستہ ہے وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ پاک ہمیں حق بیانی کرنے اور حق کا ساتھ دینے اور حق کے ساتھ جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ